مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب ناظرین کو دی لائٹ آف گاڈ منسٹری کی جانب سے سلام قبول ہو۔ میں خدا کا خادم پاسٹر شاہد بشیر آپ کی خدمت میں خدا کا کلام لے کر حاضر ہوں، جس کا عنوان ہے گناہ کی غلامی۔ عزیزو، آج کے کلام کے لیے ہم دعا کریں گے کہ خداوند ہمیں کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آئیں خداوند کے حضوری میں اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ قدوس آسمانی جلالی باپ، جلال کے بادشاہ، قدرت کمال کے خداوند، تو جو مہربان ہے، میں شکر گزاری پیش کرتا ہوں خداوند۔ آج باپ آسمانی جو کلام کیا جائے، جو پڑھا جائے، جو سنا جائے خداوند پاک خدا، اس پر تیری بلیسنگ جاری ہو، اسے برکت دے خداوند پاک خدا، تاکہ لوگ سنیں اور خداوند پاک خدا اپنی زندگیوں کو کلام مقدس کی جانب ہڈیلیں میرے خداوند پاک خدا، اور ہڈیلتے چلے جائیں مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔ عزیزو، کلام مقدس میں سے ہم آج کی پہلی تلاوت کو، کلام مقدس میں سے آج کی تلاوت جو ہم کریں گے، مقدس یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 8واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں سے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، آمین۔ جی عزیزو، ہم نے دیکھا کلام مقدس میں سے مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 8واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں مسیح خداوند نے یوں فرمایا، مخاطب ہیں یہودیوں سے، بھیڑ سے، جو بھیڑ مسیح خداوند کے پیچھے چلتی ہے، ان سے مخاطب ہوتے ہوئے مسیح خداوند نے کہا کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ عزیزو، آج ہم اس پر بات کریں گے اور سیکھیں گے کہ ہم گناہ کے غلام ہیں یا نہیں۔ گناہ جو ہے اگر ہماری زندگی کے اندر ہے تو پھر ہم غلامی میں ہیں، ہم گناہ کے غلام ہیں، اور گناہ جو ہے وہ ہم پر حکمرانی کرتا ہے۔ تو جو حکمرانی گناہ ہم پر کرے تو پھر وہ ہمارا بادشاہ گنا جائے گا، پھر ہم اس کے پیروکار ہیں، اور ہم جو اس کے پیروکار ہیں پھر ہم اس کی غلامی کرتے ہیں زبردستی میں۔ وہ ہمیں غلامی میں لیتا ہے، اور غلامی جو ہے وہ ہم سے ہر طرح کا بے حیائی کا کام جو ہے وہ کرواتی ہے۔ عزیزو، یہاں پر خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ مخاطب ہوئے اور کہا کہ جو کوئی گناہ کا غلام ہے۔ اور آج ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا میری زندگی کے اندر گناہ ہے، چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ۔ اگر گناہ ہے تو پھر یاد رکھیے گا کہ ہم گناہ کے غلام ہیں۔ گناہ چاہے کسی بھی قسم کا ہو، پھر ہم گناہ کے غلام ہیں، اور گناہ کی غلامی جو ہے وہ خداوند کو پسند نہیں ہے۔ گناہ کی غلامی سے اگر کوئی نجات دے سکتا ہے تو پھر وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ عزیزو، آج ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے اور جانیں گے کہ ہم کو کس کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے، گناہ کو یا مسیح خداوند کو۔ اگر مسیح خداوند کو لاتے ہیں تو وہ ہمارا بادشاہ ہے، وہی ہماری چٹان ہے، وہی ہم پر بادشاہی کرے گا، آمین۔ ہیں دیکھیں کہ خداوند جب یوں فرماتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم تو کسی کی غلامی میں نہیں رہے، ہم نے تو کسی کی غلامی نہیں کی۔ لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، اگر ہم پیدائش کے اندر چلے جائیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں آدم کو جب بنایا گیا اور اس کی پسلی میں سے لے کر جب ہوا کو پیدا کیا گیا، بنایا گیا، تو اس وقت جب آدم کو اور ہوا کو عدن کے اندر رکھا گیا تو وہاں پر بھی گناہ ہوا، سن زندگی کے اندر آیا، گناہ جو ہے وہ زندگی کے اندر آیا۔ جب گناہ زندگی کے اندر آتا ہے تو پھر وہ ہمیں غلامی میں لیتا ہے۔ عزیزو دیکھیں، یاد رکھیں، جب انہوں نے گناہ کیا، حکم عدولی کی، تب گناہ زندگی کے اندر داخل ہوا، اور وہ گناہ جو ہے تمام نسل انسانی کے اندر پھیلتا چلا گیا ہے۔
دیکھیں، یاد رکھیں کہ جب آدم سے کہا گیا کہ تو باغ کے ہر ایک درخت کا پھل کھا سکتا ہے، لیکن جو باغ کے بیچ میں درخت ہے اس کا پھل ہرگز نہ کھانا، جس روز تو نے اس کو کھایا تو مرا۔ عزیزو، مرنا یعنی غلامی میں چلے جانا۔ وہ جب اس گناہ کو کر چکے تب وہ گناہ کی غلامی میں داخل ہو چکے تھے، اور یوں گناہ جو ہے نسلوں کے اندر آج بھی ہم دیکھتے ہیں بھرپا ہے، اور آج بھی ہم گناہ کے غلام ہیں۔ گناہ جو ہے ہم سے ہر طرح کی غلامی کرواتا ہے، ہر طرح کا گناہ، ہر طرح کی بدکاری ہم سے کرواتا ہے، اور ہم اس کے غلام ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم گناہ کے غلام ہیں تو پھر بادشاہ بھی ہمارا جو ہے وہ مخالف ابلیس ہے۔ اگر ابلیس ہمارا بادشاہ ہے تو پھر مسیح خداوند کون ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں کا یا ہمارا بادشاہ ہے؟ ہم اس بادشاہی کے اندر شریک ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، ہم آسمان کی بادشاہی کے اندر شریک نہیں ہوں گے اگر ہماری زندگی کے اندر گناہ ہے۔ پھر ہم جو ہیں ابلیس کے ساتھ، مخالف کے ساتھ، جہاں پر اس کی بادشاہی ہے وہاں پر داخل ہوں گے، اس کی بادشاہی کے اندر شریک ہوں گے، جہاں پر رونا اور دانت پیسنا ہے، اندھیرا موجود ہے، وہاں پر جو ہے ہمیں شریک ہونا ہے، وہاں پر ہم جائیں گے۔ اگر چاہتے ہیں کہ مسیح خداوند کے ساتھ ہم بادشاہی کے اندر جائیں تو پھر مسیح خداوند کو ضرور ہے کہ ہم بادشاہ چنیں اور اس کے جیسے کام کریں، پاکیزگی میں چلیں، گناہ کو زندگی سے نکالیں تاکہ ہم بادشاہی کے اندر شریک ہو سکیں۔ عزیزو، گناہ جو ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص سگریٹ پیتا ہے تو وہ سگریٹ کا غلام ہے، کیونکہ یہ بھی ایک گناہ کی زد میں آتا ہے، گناہ کی حالت میں آتا ہے۔ یہ زمرہ جو ہے یہ گناہ کی حالت میں آتا ہے۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو وہ شراب کا غلام ہے، اسے شراب کی لت لگ چکی ہے، وہ شراب پینا نہیں چھوڑتا اس لیے کہ وہ اس کا غلام بن چکا ہے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ کا غلام ہے، کیونکہ جھوٹوں کا باپ جو ہے وہ مسیح خداوند نے ہمیں بتایا کہ وہ ابلیس ہے، مخالف ہے، وہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ تو اس بات کو آپ ضرور یاد رکھیے گا کہ زندگی کے اندر کسی بھی قسم کا گناہ ہے، وہ گناہ ہمیں غلامی میں لیتا ہے اور ہم غلام ہیں۔ اگر سن ہے تو پھر ہم غلام ہیں، اگر پاکیزگی ہے، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور مسیح خداوند کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا ہم خداوند یسوع مسیح کے غلام ہیں، اس لیے کیونکہ اس نے اپنا خون دے کر ہمیں خریدا ہے۔ تو جب خرید لیا گیا ہے تو پھر ہم مسیح خداوند کے غلام ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ابلیس کے غلام ہیں تو پھر یاد رکھیے گا کہ ہم نے کہاں پر جانا ہے۔ یہ میں نے واضح طور پر بتایا ہے کہ ہم اس آگ کے اندر ڈال دیے جائیں گے جس کا کیڑا بھی مرتا نہیں۔ عزیزو، وہ آگ ہمیشہ جلتی رہتی ہے، وہ کبھی بجھتی نہیں۔ عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی زندگی جو ہے اس کو اپنی زندگی سے، اپنے آپ سے، اپنے روح بدن جان سے اس کو کاٹ ڈالیں تاکہ ہم خداوند کی بادشاہی میں شریک ہو سکیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہی بات جو ہمیں خدا کی بادشاہی سے نکالتی ہے، اور یہ بات جو ہم خدا کے حضور میں جائیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور یہ کہیں کہ خداوند، میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں،
میرے گناہ زیادہ ہیں، میرے گناہ جو ہیں خداوند آسمانی پتا مجھے معاف کر۔ میرے خداوند میں تیری صلیب کے نیچے لاتا ہوں، تیرے لہو سے اپنے گناہوں کو میرے خداوند پاک خدا دھونا چاہتا ہوں۔ میرے گناہ دھو تاکہ میں بادشاہی کے لیے تیار ہو سکوں، آراستہ ہو سکوں، اور میں بادشاہی کے لیے پروان چڑھ سکوں۔ عزیزو، ہمیں آج فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں گناہ کی غلامی کرنی ہے یا مسیح خداوند کے، کیونکہ اس نے ہمیں خریدا ہے۔ آئیں ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، ایک اور حوالہ پڑھیں گے۔ میرے ساتھ دیکھیے اپنی بائبل مقدس میں سے پہلا کرنتھیوں اور اس کا 7واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ جو شخص غلامی کی حالت میں خداوند میں بلایا گیا ہے وہ خدا کا آزاد کیا ہوا ہے، اسی طرح جو آزادی کی حالت میں بلایا گیا ہے وہ مسیح کا غلام ہے۔ اگلی آیت 23ویں آیت میں سے بھی ہم پڑھ دیتے ہیں، تم قیمت سے خریدے گئے ہو، آدمیوں کے غلام نہ بنو۔ آمین۔ جی دیکھیں کیسی خوبصورت آیت ہے کہ ہم کس سے خریدے گئے ہیں؟ قیمت سے، اور قیمت جو ہے وہ خون دیا گیا ہے۔ گناہ کا جو قیمت ادا کی گئی ہے غلامی میں سے نکلنے کے لیے، مسیح خداوند نے اپنے خون کو بہا کر، اپنا خون پیش کر کر، اپنی جان پیش کر کر ہم کو کیا کیا ہے؟ چھڑایا ہے، خرید لیا ہے۔ غلامی کی حالت میں سے نکالنے کے لیے ایک قیمت ادا کی گئی ہے، اور وہ قیمت ہے مسیح خداوند کا بدن قربان کیا گیا، صلیب پر دیا گیا، اور اس کا خون جو ہے وہ بہہ نکلا۔ یہ قیمت میرے خداوند نے آپ کے لیے، میرے لیے جو ہے دی ہے کہ ہم کیا ہو سکیں؟ گناہ کی غلامی سے آزاد ہو سکیں، گناہ کی غلامی سے نکل سکیں، اور ہمیشہ کی بادشاہی کے اندر، ہمیشہ کی زندگی کے اندر ہم داخل ہو سکیں۔ عزیزو، آئیں آج کے کلام کے سبب سے خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو جو ہے گناہ کی غلامی سے نکلنے کی راہ پیدا کرے۔ مسیح خداوند کے نام سے آئیں کلام مقدس کے لیے دعا مانگیں گے۔ آئیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگیوں کے لیے، آپ کے گھرانوں کے لیے، اگر آپ کا کوئی بیٹا یا کوئی بھائی، آپ اس کی زندگی کے اندر گناہ ہے، وہ اگر گناہ کی غلامی میں جی رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم دعا کریں کہ وہ گناہ کی غلامی سے نکلے اور خداوند کی غلامی میں آئے۔ آمین۔ آئیں یہ دعا مانگیں گے۔ قدوس آسمانی جلالی باپ، جلال کے بادشاہ، قدرت کمال کے خداوند، آسمانی باپ، میں نہایت شکر گزار ہوں آپ کے پاک کلام کے لیے، جو آپ باپ آسمانی کلام کرتے ہیں اور کلام سکھاتے ہیں، اور کلام مقدس میں سے میرے خدا پاک خدا ہم پڑھ کر اپنی زندگیوں کے اندر سے کدورتیں، نفرتیں، ہر طرح کا نشہ، ہر طرح کا خدا پاک خدا گناہ، ہر طرح کا سن اپنی زندگی سے دور کر سکتے ہیں۔ میرے خدا مند آسمانی پتے نے جتنے ناظرین میرے پتا دیکھ رہے ہیں اس میرے خدا پاک خدا ٹی وی کو، میرے خدا پاک خدا اس چینل کو، میرے خدا پاک خدا، تو باپ آسمانی چاہتا ہوں میرے خدا پاک خدا اگر ان کی زندگیوں کے اندر گناہ ہے تو میرے خدا پاک خدا ان کی زندگیوں کے اندر سے گناہ جاتا رہے، اور گناہ کی غلامی سے میرے خداوند انہیں آزاد کر میرے خدا پاک خدا، کیونکہ تو نے اپنا خون بہایا ہے، اور میرے خداوند ان کی زندگیوں پر آج میں تیرا خون مانگتا ہوں تاکہ آزاد کیے جائیں، تاکہ بحال کیے جائیں، تاکہ خدا پاک خدا ہر طرح کا گناہ ان کی زندگی سے جاتا رہے میرے خدا پاک خدا، مسیح خداوند کے نام سے میرے خداوند آسمانی پتا ان لوگوں کو خدا پاک خدا آج رات میرے خدا پاک خدا، آج صبح میرے خدا پاک خدا، آج شب میرے خدا پاک خدا، میرے خدا پاک خدا برکت دے میرے خدا پاک خدا، تاکہ یہ گناہ کی زندگی کو چھوڑیں اور خدا پاک خدا بادشاہی کی راہ باپ آسمانی تیار کریں۔ میرے خداوند آسمانی پتا ان کی زندگیوں کے اندر سے ان کا کوئی رشتہ دار، ان کا خدا پاک خدا کوئی بھی عزیز بھائی ہے، اے میرے خدا پاک خدا اگر باپ ہے تو میرے خدا پاک خدا وہ نشے کی لعنت سے، ہر طرح کی خدا پاک خدا گناہ کی لعنت سے میرے خدا پاک خدا باپ آسمانی بچ جائے،
اور میرے خدا برے کا پاک لہو ان کی بڑی مدد کرے، گناہ جیسی لعنت کو چھوڑیں، اس کی غلامی میں سے نکلنے کے لیے خدا ان کی بڑی مدد کر، مسیح خدا ان کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین، ہاللیلویہ۔ عزیزو، یقیناً آج کے کلام کے سبب سے آپ سبوں نے برکت کو رسیو کیا ہے، خداوند آپ کو برکت دے۔